میں ایک پاکستان کا شہری ہوں، میں ایک خیبر پختونخوا کا شہری ہوں. میں جو الیکشن کے بعد جو پرائیویٹ کام کر رہا ہوں، میں ہر سال حکومت پاکستان کو اپنی کمائی کا، جو کمائی میری پاکستان کے اندر ہے باہر ہے، اس پہ 50% ٹیکس دیتا ہوں. اس لیے تو نہیں دیتا کہ میرا الیکشن رزلٹ تبدیل کیا جائے، اس لیے تو نہیں دیتا کہ ہمارے گھروں پہ جو ہے وہ ریڈز کیے جائیں جو کہ پتہ ہی نہ ہو کہ کون کر رہا ہو، اور ہمیں سیکیورٹی جو ہے وہ اس بات کی ڈھونڈنی ہو کہ پوٹینشلی جو وردی میں پولیس والے لوگ ہیں یا جو بھی ساتھ لوگ ہیں وہ آتے ہیں کہ وہ ریڈز کریں، ان سے ہم اپنی فیملیز کو بچائیں. انصاف کے لیے دیتے ہیں نا. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ میرا حق ہے کہ میں اس الیکشن پہ جو خیبر پختونخوا کے گورنمنٹ کے ملازمین ہیں، جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں، جن کے نام دو فارم سائن ہیں، کہ میں اس کو یہ کہوں کہ 2 فارم سائن کرنا مس کانڈکٹ ہے، مس کانڈکٹ کرپشن ہے، کرپشن اس کے ڈومین میں آتا ہے. ان کا یہ خط لیگل ہے، اور اگر یہ انویسٹیگیشن رکی یا پھر اس پہ کارروائی جو ہے وہ بند ہوئی، میں اس خط کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کروں گا. انصاف ملنا نہ ملنا بعد کی بات ہے. یہ میرا حق ہے ایز اے سٹیزن آف خیبر پختونخوا کہ ہم یہاں پہ کرپٹ آفیسرز نہیں برداشت کر سکتے. آپ الیکشن پہ کارروائی کریں یا نہ کریں، میں چیلنج کروں گا. نمبر 2، میں ابھی الیکشن کمیشن کو یہ سارا فارملی خط میں بھی لکھوں گا، آفیشیل کورسپونڈنس پہ لکھوں گا کہ اگر جب آپ اتنی پھرتی دکھا سکتے ہیں تو پھر آپ ہمارے کیسز میں بھی پھرتی دکھا سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ پہلے تو وہ کیسز جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ججان سے واپس لیے گئے، پھر 6 مہینے بعد ریٹائرڈ ججز کو دیے گئے. 29 جولائی کو میرے کیس میں پہلی پیشی ہوئی، وہ 12 اگست کو کی ہوئی. 29 جولائی کو میں نہیں تھا، 12 اگست کو میں خود جج کے سامنے پیش ہوا. میں نے انہیں ریکویسٹ کی، 29 جولائی کو میں پیش ہوا. میں نے انہیں کہا اس کی ابھی 600 دن ہو گئے، قانون کا ٹائم 3 گنا پاس ہو گیا، اس کی ڈیلی ہیئرنگ کرائیں. انہوں نے نہیں کرائی. 12 اگست کو ڈیٹ دی، میرا وکیل پیش ہوا. انہوں نے اپوزیشن کا وکیل نہیں آیا تھا، وہ بیمار تھا. 600 دن اپوزیشن کے وکیل بیمار رہے ہیں. ان کو میرے وکیل نے کہا کہ ابھی آپ کو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے، ڈیلی ہیئرنگ کرنی چاہیے. انہوں نے نہیں کرائی. 5 ستمبر کو ایک اور جو ہے وہ ہیئرنگ ہوئی، اس پہ دوبارہ انہوں نے تاریخ پہ تاریخ دی. ابھی 25 ستمبر کو ایک اور تاریخ ہے، اس پہ انشاءاللہ میں دوبارہ جاؤں گا. میں آپ کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، ہاں 6 مہینے بعد جو وہاں پہ آفیسز انہوں نے ڈھونڈنے ہیں ٹریبیونلز کے لیے، ان کے پاس پارکنگ نہیں ہے، تو میں بھی سائیکل پہ آؤں گا، آپ بھی سائیکل پہ آئیں تاکہ وہاں پہ ہم دیکھ سکیں کہ جج کیا کہتے ہیں. اور میں انہیں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ ڈیلی ہیئرنگ کر دیں. اور آنیسٹلی مجھے ذاتی طور پہ ابھی فرق بھی نہیں پڑتا. آپ نے اگر کوئی نقطہ کاغذ پیلا ہے، کاغذ نیلا ہے، اس پہ یہ کیس تھرو آؤٹ کرنا ہے، کر دیں تھرو آؤٹ. پوری دنیا کو پتہ ہے یہاں پہ کیا ہوا ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، تھرو آؤٹ کر دیں. اس کیس کی امید نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی تیمور جھگڑا اس ایشو کو پورے پاکستان میں ریس کرتا ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں ریس کرتا ہے. 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ یہ میرا مینڈیٹ، میرا ووٹ نہیں ہے، یہ عمران خان کا ووٹ ہے. عمران خان نے بار بار کہا ہے کہ اس مینڈیٹ کے لیے لڑنا ہے. عمران خان کا ووٹ چوری ہوا ہے. عمران خان پہ بار بار جو ہے وہ ایلیگل فیصلے دیے جا رہے ہیں. چلیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ 9 مئی کے فیصلے، 9 مئی کو جو ہوا وہ غلط ہوا اور اس کی لیگل کارروائی بڑی ضروری تھی. میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ لیگل فیصلے جو ہیں وہ لافبل ہیں، مزاحیہ خیز ہیں. لیکن اگر ان کی لیگل کارروائی ضروری تھی تو جب آپ کو الیکشن رزلٹ ڈسٹ بن سے پوسٹ پہ ملے اور ایسے سینکڑوں رزلٹ پورے پاکستان میں ہوں تو ان کی لیگل کارروائی ضروری نہیں ہے؟